أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، عصر کی نماز کے بعد سے لگاتار دین کا جذبہ لے کر، خود اپنی اور غیروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر بیٹھے ہوئے میرے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے آپ کو معلوم ہے عنوان میرا نوجوانوں کے بارے میں نے اسی کی مناسبت سے سورہ الروم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اس اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں کمزور کرے گا. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے پیدا کرے. وهو العلیم، وہ علم رکھنے والا ہے، القدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے. معزز دوستوں، سمجھدار میرے ساتھیوں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں 3 مرحلے اللہ عز و جل نے بیان کیے. 3 مرحلے، سٹیجز. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے لگتے ہیں انسان کے بچے کو پلٹنے میں. اتنا کمزور ہوتا ہے، اپنی کوئی چیز خود کر ہی نہیں سکتا ہو، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک لفظ ذکر کرتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد ہم اسے طاقتور بناتے ہیں. یہ جوانی کی عمر ہے، اللہ نے اس جوانی کی عمر کو طاقت سے تعبیر کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. اگر ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہماری عمر کے ایک حصے کو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ طاقت والا ہے، تو حقیقت میں مانیے یہ حصہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ رہے گا نہیں آپ کے پاس زیادہ دیر تک، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. ہر جوان انسان کو بڑھاپے کی طرف جانا ہے، پھر واپس کمزوریوں کی طرف تم چلے جاؤ گے. جوانی کا جو مرحلہ ہے، کچھ کرنے کا مرحلہ، اللہ نے طاقت سے تعبیر کیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، کئی بار آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی. آج میرے موضوع کے تعلق سے اس حدیث کو ایک بار سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، اور ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن 5. آپ نے بچپن سے سنا ہے حدیثی، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے کہ آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس سے اس حدیث میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا. سنا نہیں سنا؟ بولو بھائی جی. 2 وے چلیں گے، 1 وے نہیں جی. سنا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا جی. 5 چیزوں کا سوال کیا. میں 5 نہیں کہوں گا، شروع کی 2 چیزیں، صرف 2 باتیں. پہلا سوال اللہ کا کیا ہے؟ عن عمرہ، عمر تو نے کہاں گزاری. سوال کیا ہے؟ بولو نا، کیا سوال ہے؟ عمر تو نے کہاں گزاری. اور اس کا دوسرا سوال کیا ہے قیامت کے روز؟ وعن شبابہ، تو نے جوانی کہاں گزاری. سب عقل مند بیٹھے،
کوئی اس میں ایسا نہیں ہے جو عقل سے خالی ہے. جی ہاں. کیا عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ سوال کا جواب دیجئے. عمر میں جوانی ہے نہیں ہے؟ اگر جوانی عمر میں داخل ہے تو اس کا الگ سوال کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے پاس اس عمر کی اہمیت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس لیے ساری عمر کا سوال الگ سے کیا جائے گا اور جوانی کا سوال الگ سے کیا جائے گا. اس لیے میری جوانی میں جیسے چاہوں گزار لوں. یہاں تو تم سینہ تان کے بزرگوں کو آنکھ دکھا سکتے ہو، اپنے پیدا کرنے والے والدین کو تم آنکھ دکھا سکتے ہو، اپنے پڑھانے والے اساتذہ کو تم آنکھ دکھا سکتے ہو، مگر اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ جوانی تو نے گزاری کہاں. اس کی تیاری کیجئے. کیا کیجئے؟ تیاری کیجئے. اللہ کے لیے تیاری کیجئے. یہ دو باتیں، ایک قرآن کی آیت کریمہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن کی آیت اور نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ایک بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، اللہ کے پاس ہماری جوانی کی بڑی قدر ہے. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو. حدیث کے راوی معاذ ابن جبل ہیں. کون؟ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ. نام آ رہا ہے اس لیے تمہارے سامنے بول دوں میں. صحیح بخاری، اکثر آج کل نمبر ہم لوگ نہیں بولتے مگر اس حدیث کا میں نمبر بول رہا ہوں. شاید ریدرک میں بھی میں نے یہ حدیث نمبر سے بولی تھی. 4990 پر 9. کیا نمبر؟ 4999. 4990 پر 9. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خذ القرآن من 4. 1,50,000 صحابہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں. سبحان اللہ. جوانوں، اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے نا، ان کو بناؤ رول ماڈل. ایسے لوگ جو رات نشے میں گزارتے ہیں، ہر دن الگ الگ لڑکی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جن کا پیشہ زنا ہے، جن کا ہر فلم زنا کے اوپر مبنی ہوتا ہے، جو شراب کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ڈی پی اپنے فون میں مت رکھو میرے بھائی. مت رکھو. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مت رکھو. جو شراب کے دھنی ہیں، زنا میں لت پت ہیں، ساری زندگی حرام کماتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو مت بناؤ. بنانا ہے یہ صحابہ کو اپنا ہیرو بناؤ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1,50,000 صحابہ میں اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے، نبی کہتے 4 صحابہ ہیں، سارے صحابہ میں سب سے اچھا قرآن ان کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں. کیا ہیں یہ وی آئی پی ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اور وہ 4 میں ایک نام ہے معاذ ابن جبل کا. وہ 4 میں ایک نام ہے معاذ ابن جبل کا. تمہارے سینے میں تڑپ ہونی چاہیے باقی 3 کون ہیں وہ معلوم کرنے کی. تمہارے سینے میں وہ تڑپ ہو باقی اور 3 صحابہ کون ہیں اسے معلوم کریں انشاءاللہ. میں تو 10 بار بولا، پرسوں بھی 1-1.5 مہینے میں آیا تھا، میں ریدرگ میں بھی شاید یہ بول کے گیا ہوں. معلوم کرو. ایک صحابی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، وہ راوی حدیث ہیں. کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے الفاظ کیسے ہیں دیکھو، اغتنم 5 قبل 5. نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ. درود پڑھو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اغتنم 5 قبل 5. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نبی کیا کہہ رہے؟ غنیمت سمجھو، اسے ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو. یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ غنیمت سمجھو. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کو غنیمت سمجھو. سمجھیں گے؟ سمجھیں گے. پہلا لفظ کیا ہے نبی کا؟ پہلا لفظ اللہ کے رسول کا حدیث میں سن لیجئے، شبابک قبل حرمک. اللہ اکبر. تیری جوانی کو غنیمت سمجھ تیرے بڑھاپے سے پہلے. آج تجھے چیئر کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تیرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، تیرے پیٹھ میں درد نہیں ہے، تو کسی طرح سے مریض نہیں ہے، تو آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. اس عمر کو تو اللہ کی عبادت میں گزار. کل جب ساری چیزیں اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں بلڈ کینسر ہے، اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں 4th اسٹیج میں کینسر ہے، اب اللہ کی طرف آنا چاہو،
اب نمازیں پڑھنا چاہو وہ مقام نہیں رہے گا جو اب کرو گے میرے بھائی. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. کب غنیمت؟ بڑھاپا آنے سے پہلے. 5 چیزیں نا میرا عنوان پہلے نمبر سے ہے, باقی 4 میں نہیں بول رہا ہوں. میں انشاءاللہ میں نے اپنے اندر یہ طے کیا ہے, انشاءاللہ 8:30 بجے میں میری تقریر ختم کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی آدھا گھنٹہ میں چاہتا ہوں کہ صدر مجلس کو دوں. 9 بجے شاید یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچے. پھر تمہاری بریانی بھی ہے جی, میں کیوں تمہاری بریانی کے بیچ میں آ جاؤں. پھر اس کے بعد آپ گھروں کو بھی جانا ہے, پتہ نہیں کون کون کہاں سے اللہ کا بندہ یہاں آیا ہوا ہے. اس لیے مختصر چیز ہوگی, اب ذہن میں انشاءاللہ لے کر جائیں. اللہ کے پاس اس عمر کی اہمیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عمر کی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں سبحان اللہ میرے بھائی, اکثر یاد رکھو یہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھو, اکثر نبیوں کی بات ماننے والے, نبیوں پر ایمان لانے والے, نبیوں کے دوست, نبیوں کو ساتھ دینے والے نوجوان رہے ہیں. اللہ اکبر. کون کون؟ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے, سورہ الکہف کے اندر یہ آیت موجود ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا یہ کچھ نوجوان تھے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے اور اللہ نے ان کو ہدایت میں اور مزید اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, یہ میں نے نوٹ کیا, یہ آپ اس مجلس سے لے کر جانا انشاءاللہ. لے جائیں گے, لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ, اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں سبحان اللہ, وہم الشباب, نبیوں پر ایمان لانے والے وہ نوجوان تھے, وہم اقبال للحق, وہ زیادہ حق کو قبول کرنے والے, وہ اہدی للسبیل, سیدھے راستے پہ چلنے والے, من الشیوخ, بڑے لوگوں سے زیادہ. ولہذا, اسی لیے اکثر المستجیبین للہ تعالی ولرسولہ شبابا, اکثر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے پوری تاریخ میں یہ نوجوان تھے. سبحان اللہ. کون تھے؟ تمہاری بڑی اہمیت ہے میرے بھائی, تم نبیوں پر ایمان لانے والوں میں پہلے ہو. تمہاری جوانی کو نبی کہتے غنیمت سمجھو. اللہ تمہاری جوانی کو طاقت کی عمر سے اللہ تعبیر کرتا ہے. روز قیامت تمہاری جوانی کا الگ سے سوال کیا جائے گا. ایک حدیث میں پڑھا, ابو زید ضمیر صاحب ان کے گھر میں بیٹھ کر شیخ نے بھی یہ حدیث ایک درس میں کہی تھی, میری بحث ہو گئی شیخ سے. شیخ نے اتنا صفحہ اس حدیث کی تحقیق مجھے بھیج دی. میں نے شیخ سے کہا شیخ یہ حدیث آپ نے فلاں درس میں بیان کی ہے, میں نے پڑھا یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ نے وہ پوری حدیث کی تخریج اتنی بیان کی, ہاں فلاں نے ضعیف کہا, قوی کہا, آخر میں وہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے, حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر. آپ کو تعجب ہوگا, حدیث کیا ہے جانتے ہیں؟ ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ. اللہ اکبر. اللہ کو تعجب ہوتا ہے, اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر, اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر جس کے اندر صبوہ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ صبوہ نہیں ہوتا. لا صبوۃ لہ لیست لہ صبوہ, دونوں حدیث کے لفظ ہیں. اللہ کو تعجب ہوتا ہے اس انسان پر, اس نوجوان پر, اللہ تعجب کرتا ہے جس میں صبوہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا معنی ہے صبوہ کا؟ یہ حدیث سنے ہیں آپ لوگ؟ یہ حدیث سنے ہیں؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے نہیں, تو پھر ادھر سے تو بلا شبہ نہیں ہے, ادھر سے تو بلا شبہ. صبوہ کا معنی عربی زبان میں جب میں نے دیکھا, المیل الی الہوی, المیل الی الہوی, ایسا نوجوان نوجوانی میں اگر اس کے اندر کنٹرول ہے, وہ گناہوں کی طرف جھکتا نہیں ہے, گناہ سامنے آتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, وہ نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر. تمہاری جوانی اگر صحیح ہو جائے میرے بھائی, تمہاری جوانی اگر صحیح کاموں میں لگ جائے میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالی تمہاری جوانی پر اللہ تعجب کرے گا. ایسے جوان بنو میرے بھائی, ایسے جوان بنو, اللہ تمہاری جوانی پر تعجب کرے میرے بھائیوں. سبحان اللہ. مثالوں کے لیے بے شمار مثالیں,
بے شمار میں نے 20-25 جگہ پر ابھی ریسنٹ کہ میں نے مثالیں دی ہیں، میں نہیں دینا چاہتا. ایک نوجوان مرا پڑا ہوا ہے، شہید ہو کر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. احد کی جنگ ہے. کون سی؟ احد کی جنگ ہے. میں نے وہ حدیث ایسے ہی نوٹ کر لی جو نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. احد کی جنگ ہے. نوجوان کا نام آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا نوجوان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نسل کو اللہ ویسا بنائے. میں میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں. جی ہاں، میں نے اپنا ٹائم بھی بتا دیا ہے. جی کتنا باقی رہ گیا میرا ٹائم؟ لے دے کے 20 منٹ کے قریب رہ گیا ہے. صبر سے بیٹھ جاؤ، صبر سے بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ کرکٹ میچ دیکھتے ہو بے شرم بن کر 6 گھنٹے، اور اگر تمہاری ٹیم ہار گئی تو گھر میں میت کی طرح روتے ہو. کیسا روتے ہو؟ ایسا روکتے ہو گویا کہ تمہارے گھر میں میت ہو گئی ہے. اگر تم جس ٹیم کو چاہتے ہو گھنٹے گھنٹے بیٹھتے ہو، یہاں نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اور تمہیں بیٹھنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے. تعجب کی بات ہے. صحابہ بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلتے بھی نہیں تھے صحابہ. آج اتنا اہم مسئلہ ہے، ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں اتنے گناہ پائے جاتے ہیں، ان کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، پھر تو روتے بھی تم ہی لوگ ہو. بچے سدھر نہیں رہے ہیں، بچیاں مان نہیں رہے ہیں. سبحان اللہ. ماحول خراب ہو رہا ہے. اگر خراب ہو رہا ہے ذمہ دار تم لوگ ہو. بیٹھو ایسی مجلسوں میں، بچوں کو لے کر آؤ ایسی مجلسوں میں. اللہ چاہا تو سدھارے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ چاہا تو سدھارے گا انشاءاللہ. کسی عالم کی تقریر میں وہ دم نہیں ہے، کسی مولوی کی تقریر میں وہ دم نہیں ہے جو اللہ کے اس گھر میں اللہ نے رکھا ہے. یہاں اگر بچے کو لے کر آؤ گے نا، نماز کا پابند بناؤ گے. قرآن یہ کہتا ہے نماز اگر بچہ جماعت سے پڑھتا ہے اس میں وہ طاقت ہے، بچے سے گناہ ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہٹیں گے. سدھارنا چاہتے ہو نا بچوں کو، نیک بنانا چاہتے ہو بچوں کو. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسجد سے بچوں کو جوڑ کے رکھو. پہلے دنیا بنے گی، بعد میں آخرت بنے گی. پہلے دنیا، سبحان اللہ، بعد میں آخرت. میں نے ابھی قریب میں مثال دی ہے. 2 بچے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے، اشراق تک بیٹھتے، اشراق کے بعد مسجد میں اوپر جاتے، جا کر اپنی تعلیم کو پڑھتے تھے. نیٹ کے ایگزام میں ماشاءاللہ ایسے نمبر لے کر آئے. دونوں بچوں کو فری سیٹ ملی ہے میڈیکل کی. مسجد سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو اللہ کے لیے. مسجد کے اطراف اپنے بچوں کو رکھو. یہ کچھ فضیلت ہے نوجوانوں کی جو اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے. آج کا جو نوجوان ہے وہ کیسا ہے؟ زیادہ وقت نہیں، تھوڑا سا ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے اور علاج کیا کرنا ہے، کیا کریں گے تو اللہ ہمارے اندر سدھار لائے گا. یہ 2 باتوں پر اپنی بات ختم کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ڈر گئے کیا بھائی؟ ان کو کیا کرے تو بھی غلطی. اتنا ڈرا کو بول رہا آدمی ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. 2 ہی باتیں. آج کا نوجوان کیا ہے، کیسا ہے؟ میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے اس کے لیے. حدیث اللہ کے رسول کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ. یہ نبی کا لفظ ہے. ایک حدیث کا لفظ تمہیں سکھا دیتا ہوں. تم ضرور اتباع کرو گے، فالو کرو گے تم سے پہلے لوگوں کو. ذراع بذراع، یہ ذرا ہوتا ہے انگلی سے لے کر انگوٹھے تک. شبر ہوتا ہے. شبر انگلی سے لے کر انگوٹھے تک، یعنی جہاں جہاں وہ گئے تم ویسے ہی کرو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیا. ان کی ساری غلطیوں کو تم اپناؤ گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ یہ نوجوان، یہ مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے گا؟ اللہ کے رسول کا جواب سن لیجئے. فمن، نبی کا جواب کیا ہے؟ اگر یہود و نصارہ نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ نوجوان. اس کے سامنے مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پہ یہ نوجوان چلے گا، یہ انگریزوں کے پیچھے بھاگے گا،
ان کی ہر چیز اسے اچھی لگے گی. سبحان اللہ, جو میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آج میری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہے اور میرا ایمان میرے نبی کی ذات پر بڑھ رہا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ جی, بچہ بھی گورا پیدا ہوگا تو ہماری عورت کیا بولتی ہے؟ بولو, انگریز کے جیسا ہے. کیسا بولتے؟ مثال کیا آتی ہے؟ میں تمہارے بیچ کا ایک آدمی ہوں, تمہاری ہی زبان بولوں گا. میں لکھنؤ اور دلی سے نہیں آیا ہوں, ٹھیک ہے؟ بچہ بھی اگر گورا پیدا ہو گیا, ہمارے گھر کی عورت کیا بولتی ہے؟ سبحان اللہ, یوسف علیہ السلام کی طرح ہے, میں نے ایک عورت کو بھی نہیں سنا. خالد ابن ولید کی طرح ہے, میں نے ایک عورت کو بھی نہیں سنا ہے. مصعب کی طرح ہے. کس کی طرح؟ مصعب بن عمیر کی طرح, جن کے بارے میں نبی نے کہا اس سے خوبصورت نوجوان میں نے مکے میں نہیں دیکھا ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کسی ماں کو اگر اس کا بیٹا گورا پیدا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتی کہ یہ مصعب کی طرح ہے. صحیح ہے؟ ہماری مثال بھی انگریز ہے, ہماری مثال بھی انگریز ہے. ہماری تعلیم, ہماری تربیت, ہمارے شادی کا سب سے اچھا جوڑا سوٹ ہوتا ہے. کون سا سوٹ ہوتا ہے؟ ہمارے کپڑے, رہن سہن, ہماری ساری چیزوں میں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایک ایک لفظ برحق ہے میرے بھائی, برحق ہے. آج بھاگ رہے ہیں. یاد رکھ لو اچھی طریقے سے, اچھے سے یاد رکھو. جی ہاں, حضرت عمر کا یہ قول میرے پورے اس خطاب کا خلاصہ ہے. ہر سال تقریباً حج کو جاتے حضرت عمر, ہر سال جاتے. جب خلیفہ بنے تھے, ایک جگہ پر حج میں مکے کی ایک وادی میں کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے, بہت روتے, اپنے آپ سے بولتے, اے عمر تو جانتا ہے کون ہے؟ اے عمر تو جانتا ہے کون ہے؟ تیرا باپ تیرے ہاتھ میں اونٹ دے کر بھیجتا, صبح میں جاؤ چرا کر لاؤ, اور مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا, شام میں آتا تو مجھے کوڑے سے مار پڑتے. یہ وہ عمر ہے جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا, آج اللہ نے خلیفہ بنایا. اللہ اکبر. ایک ساتھ حضرت عمر کے زمانے میں کسرا بھی فتح ہوا. سبحان اللہ, قیصر اور کسرا دونوں سپر پاور کو حضرت عمر نے ہرا دیا. اللہ اکبر. دونوں فتح ہوئے. کھڑے ہو کر حضرت عمر کہتے, آج اللہ نے جو تجھے عزت دی ہے عمر, یہ عزت تجھے تیرے دین سے ملی ہے. کیا بولتے؟ بولو نا, ذرا زور سے بولو. ہاں جی ہاں, زور سے بولو اسے, جو تیرے دین سے ملی ہے. اور ایک لفظ حضرت عمر کا ہے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے. فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ. جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا, اللہ نے ذلیل کر دیا. اللہ اکبر. کیا عزت ہے ہماری؟ ان کا گھر بڑا ہے, بڑے عزت دار آدمی ہیں, عزت گھر میں تلاش کر رہے ہیں, عزت کپڑوں میں تلاش. کتنی عورتیں ایسی ہیں اچھے کپڑے نہیں رہے تو شادی کو جاتیش نہیں ہے. نہیں, ارے ہے نہیں جی, جواب دو میرے سوال کا. کپڑے صحیح نہیں ہیں, شوہر کا تو بس گلا دبانا باقی رہتا ہے. جی, کتنی عورتیں ایسی ہیں کپڑے صحیح نہیں تو شادیوں میں نہیں. عزت کپڑوں میں, عزت برخے میں, عزت زیورات کے اندر, عزت ہمارے بلڈنگوں میں, عزت ہماری دولت میں. قسم اللہ کی, مسلمان کی عزت اس کا دین ہے. مسلمان کی عزت اس کا دین ہے. جب مسلمان یہ سوچے گا, اور آج دیکھو ہر قوم کو اپنا دین پسند ہے سوائے مسلمان کے, ساری دنیا کے اندر. میں مثال دے دیتا ہوں, سکھ بھائی ہے, پیٹھا پہنتا ہے, پرائم منسٹر بنا تو بھی پہنتا ہے. کیسا پرائم منسٹر بنا تو بھی پہنتا ہے, ہاتھ میں کڑا ڈالتا ہے, 40 پر 8 ڈگری کی گرمی راجستھان کی, مگر سر سے پیٹھا نہیں نکالتا. اسے اس کا دین پیارا ہے. اللہ اکبر. آج کون سا دن ہے؟ آج دن کون سا ہے؟ ارے بولو جی. ہفتہ ہے. کل کون سا ہے؟ ہماری چھٹی کب ہوتی ہے؟ ساری دنیا کو ان لوگوں نے, ان کا ہولی ڈے اتوار ہے, انہوں نے ساری دنیا کو اپنے مذہب کے مطابق رکھا ہے. اللہ اکبر. ہمارا ہولی ڈے کون سا ہے؟ چاشمبا جمعرات, جمعہ ہے. ساتھ میں ہیں تمہیں میرے, ماشاءاللہ. جی, ہمارا ساری دنیا کو, ان کو اپنی اپنی اس پر ناز ہے اور ہمیں ناز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے نبی کی ایک ایک سنت کو انشاءاللہ جگانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ جگانے کی کوشش کرو. کچھ باتیں سن لو انشاءاللہ, جو بھی وقت میرا رہ گیا ہے 10-15 منٹ, اس کے اندر انشاءاللہ. پہلی چیز, اس دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں, اپنے مقصد کو پہچانو.
अपने मकसद को पहचानो, हम आए क्यों हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ये मकसद पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हम क्यों यहां भेजे गए हैं। सारी दुनिया में इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हजरत नूह के लिए, बड़े बड़े नबियों के लिए हम गवाही देंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, दुनिया में आने का मकसद क्या है, पहला ये पहचानो इंशाअल्लाह ताला। पहचानो कि जो बनना बनो, जो बनना बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना बनो, मगर अपने मकसद को पहचानो और अपने दीन को पहचानो, दीन पर रहकर बनो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह, मैं इस मौके पर मैं दुआ देता हूं मेरे वो सारे शागिर्दों को जो इस मौके पर अमेरिका में अच्छे मौके, अच्छी जगह पर हैं। एक ऐसा भी शागिर्द है अल्हम्दुलिल्लाह, वाशिंगटन से, जो व्हाइट हाउस है अमेरिका का, इस वक्त का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, क्या नाम है उसका, बाइडन, उसने एक लेटर डाला, लेटर लिखकर मेरे शागिर्द का शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि वो अमेरिका में एमडी किया है और सारे अमेरिका के अंदर उस साल वो सेकंड रैंक में आया। कोविड में उसने इतना अच्छा काम किया कि प्रेसिडेंट ने उसका शुक्रिया अदा किया। हम ऐसे नौजवानों पर सीना चौड़ा करके बोलते हैं, वो नमाजी भी है और साथ में एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। मैं चाहता हूं आप जिधर जाओ अच्छे से अच्छा पढ़ो, सुभान अल्लाह, मगर दीन पर रहकर, नमाज की पाबंदी करते हुए, अपने दीन पर चलते हुए, हमारे लिए शान की बात है। अपने मकसद को पहचानो इंशाअल्लाह। मैं जुमा का खुतबा दिया, खुतबे के बीच में बोला, फिर मिलने के लिए मैं खुद गया। एक बच्ची हमारी, नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं ना तो उनको कुछ बुरा भी लग जाएगा जी। 625 नंबर +2 में, कितने, 625। उस बच्ची ने लिए 624। कितने नंबर, सीना हमारा चौड़ा होता है जी। 624, एक सब्जेक्ट में 99, बाकी सब में 100 100 100 100। मैं उससे मिलने उसके घर को गया, मैं खुद गया। उस बच्ची को उसका बाप सामने बिठाया। बच्ची ने कहा, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी शेख, मैं कुरान हिफ्ज करना शुरू करी, मैं 17 पारे की हाफिजा हूं। जब मैं कुरान पढ़ना शुरू करी, अपने आप को मैंने दीन से जोड़ लिया, अल्लाह ने यह तालीम मेरे लिए आसान कर दी। अल्लाह अकबर। तुम जिधर जाना है जाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, दुनिया में आगे बढ़ो, मगर दीन पर रहते हुए, अपने मकसद को पहचानते हुए इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, एक अहम चीज है, जुमा का पूरा खुतबा मैं दे के आ रहा हूं उस चीज के ऊपर। अल्लाह के लिए टाइम पास करने तुम्हें दुनिया में आकर नहीं है। क्या करने, कई को भी यहां खड़ी टाइम पास करने, क्रिकेट कई कुछ ही देख रहे हैं टाइम पास करने, गाने कई कुछ ही सुन रहे हैं टाइम पास करने, फिल्मा कई कुछ ही देख रहे हैं टाइम पास करने। तुम्हारी जिंदगी टाइम पास नहीं है, तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सुभान अल्लाह, हमारी जितनी बड़ी इबादतें हैं, हर इबादत को टाइम के साथ रखकर हमें दिन में 5 मर्तबा टाइम की पाबंदी सिखाता है। अल्लाह के लिए टाइम की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। मालूम है हर आदमी क्या बोलेगा। कुरान की एक आयत है, जब भी मैं मक्के में, मदीने में इस आयत को सुनता हूं, वहां के इमाम हिचकियां ले लेते हैं, रोते हैं इस आयत पर। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह बात की बात सुनो, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत को सामने देखकर आदमी क्या बोलेगा, जानते हैं क्या बोलेगा आदमी? जब मौत सामने देखेगा आदमी क्या बोलेगा? मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल, आदमी कहेगा, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह जरा टाइम दे दे, अल्लाह जरा वक्त दे दे, मरने से पहले अल्लाह से भीख मांगोगे टाइम, अब अल्लाह ने टाइम दिया है, उस टाइम को अल्लाह के रास्ते में लगाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। एक बात जहन में रख लो मेरे भाई, इसे लिख के लेके जाओ, जो वक्त को जाये करता वक्त उसको जाये कर देता है। नहीं समझ में आई? नहीं आती भी नहीं समझ में बातें ये। जो वक्त को जाये करता है वक्त उसे जाये कर देता है। जो कौम वक्त को जाये करती है, आज जिस हालत में जो हम खड़े हैं, न हर दिन नया कानून, हर दिन नई परेशानी, ये पहलों की परेशानी है जो आज हमें आ रही है। 100 बादशाह अगर गुजरे हैं, 90 पर 5 खराब रहे हैं, 5 अच्छे रहे हैं। सारी रात वक्त जाया करते, मुर्गे को मुर्गे से लड़ाना, बकरे को बकरे से लड़ाना, सारी रात गाने सुनना,
अशार सुनना, सुबह के बाद जाकर उसके सोना, ये हमारे लोगों ने गुजारा है, वक्त को ऐसे गुजारा, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप ऐसा मत करो अल्लाह के लिए, वक्त को सही जगह पर लगाओ, खासकर मेरी नौजवान नस्ल। आखिर में जो वक्त मेरा रह गया है 5-6 मिनट, इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे तो हमारे अंदर सुधार आएगा, ये बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी इंशाअल्लाह अमल कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई, इल्म हासिल करो। क्या करना है? जी हां, दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म हासिल करो। सबसे पहला काम है ये। इंशाअल्लाह मुझे तुम याद करोगे। कहां याद करोगे मालूम? खबर के अंदर। कहां याद करोगे? मुझे तुम याद करोगे इंशाअल्लाह कब्र के अंदर। खबर के अंदर एक सवाल होगा, आपसे 3 सवालात किए जाएंगे, मुझसे भी इंशाअल्लाह किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करो वो तीनों सवालात मेरे अल्लाह आसान करे। इनको छोड़ को कौन भी बोल रही नहीं सामने जी, इनके आसान हो गए तो इन्हों बच गए तो हमें कैसा भाई? अल्लाह से दुआ करो वो अल्लाह मेरे आसान करे। नहीं मौलवी साहब, इनको बड़ा हसद है जी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी आसान करे। ये क्या जोर से आ रहा है, देखो क्या सेल्फिश लोग हैं जी, तुम्हें खुद गर्ज आदमी जी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके वो 3 सवालात आसान करे, और अल्लाह से आप दुआ कीजिए अल्लाह मेरे और हमारे खानदान के अल्लाह वो सवालात आसान करे जी। सुभान अल्लाह, जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और नबी के बारे में एक सवाल होगा। सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मेरे बच्चों, आपको मालूम है जवाब देने के बाद फरिश्ता एक चीज पूछेगा, मा इल्मुक, क्या पूछेगा? तेरा इल्म दुनिया में क्या था, क्या पढ़कर आया दुनिया से? अल्लाहु अकबर, किसी को नहीं छोड़ेगा फरिश्ता। तू पढ़ के आया क्या? यम काम, बी काम, एमएससी, बीएससी सब अपनी जगह पर है। जन्नती आदमी क्या जवाब देगा आपको, वो करना है इंशाअल्लाह। ऐसा आदमी जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसका जवाब क्या होगा, आपको करना है वो इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु फीक। सुभान अल्लाह। क़रअतु किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तु। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। इस तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उस माहौल में रहो, उलमा के साथ रहो। और इल्म की बात आ रही है, अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है, हमारे नौजवान जरा इंटरनेट में पढ़ लेते हैं। जी हाँ, कई लोगों ने कहा है फजीलतुश शेख गूगल साहब, क्या नाम यहां लिखना चाहिए, वो सबसे बड़े मुफ्ती गूगल, अकबर मुफ्ती गूगल, अकबर आलिम गूगल। गूगल में चक्कर लेते हैं जरा हाथों से, और यूट्यूब में बहुत सारे लोग आज आए हैं उल्टा सीधा बोलने वाले। तुम ना खुद इल्म नहीं है, ऐसे जाहिलों को सुनेंगे और अपना ईमान खराब कर लेंगे। उनको सुन के अपना ईमान खराब कर लेते हैं, रात दिन हम ना फोना करते रहते हैं। ये सवाल का जवाब दो मौलवी साहब, वो सवाल का जवाब दो मौलवी साहब। रात के 2 बजे एक जना फोन करता है, 2 बजे। इन्हें तो सोता नहीं, हम ना भी सोने देता नहीं। क्या है, किसी से बहस कर लेता चाय के दुकान में, अब बहस में इन्हें हार रहा है, कोसी की एक हदीस बोल डाला, कंफर्म करने मुझे फोन करता है 2 बजे रात को। सुभान अल्लाह। अगर आपको इल्म नहीं है, उन्हीं उलमा को सुनो जो किताब और सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह से डर कर सही कुरान और हदीस के मुताबिक तुम्हारे सामने बयान करते हैं, उन्हीं को सुनो। इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम जज नहीं कर पाओगे क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। इसलिए ये यूट्यूब के, गूगल के, इसमें जाकर अपने ईमान को खराब ना करो अल्लाह के लिए। इंशाअल्लाह हमारे अच्छे उलमा जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात आ रही है शेख, मैं इस मौके पर दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। हमारे एक बहुत अच्छे आलिम मक्के में थे, 15 दिन के अंदर इंतकाल हुआ है। 15 दिनों के अंदर कई किताबें लिखे। उज़ैर शम्स नाम है, क्या नाम? उज़ैर शम्स नाम है। अच्छे जय्यद उलमा में से एक थे, इंतकाल हो गए। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इंसान होने के नाते अगर उनसे गलतियां हुई हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है जब मैं मरूंगा शायद कोई और मेरे लिए दुआ करेगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। हमारे अच्छे उलमा के लिए इल्म हासिल करो और इल्मी मजलिसों में रहो इंशाअल्लाह, ये पहली चीज है।
پہلی چیز ہے. دوسری چیز اسے غور سے سنو, مرحلے ہیں سدھرنے کے, اگر اس مرحلے میں نہیں سدھرے تو پھر سدھریں گے نہیں. آپ لوگ مثال دیتے نہیں ماشاءاللہ, میرے سے اچھا آپ جانتے ہیں, ایک درخت کو شروع میں اگر موڑ لیا جائے, جھاڑ کو, بھائی درخت بھی سمجھ میں نہیں آیا تو, ایک جھاڑ کو شروع میں اگر وہ ٹیڑھا جا رہا ہے, اگر اسے سیدھا کیا جائے شروع میں ہوتا نہیں ہوتا, اگر وہ سخت ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اس کے بعد ہم سدھارنا چاہیں تو سدھرے گا؟ بولو جی, ایک ہی علاج ہے, کاٹ دو اس کو, ختم قصہ. یہی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے, یہی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. بڑے ہونے کے بعد وہ سدھریں گے نہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بچپن میں پہلے مرحلے میں ماں باپ سدھارے, کون؟ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, اپنی ذمہ داری نبھائیں. خاص طور سے ماں ہے نہیں, ایک تعداد عورتوں کی, ایک تعداد عورتوں کی ہے. میری بہنوں, اللہ کے لیے سنو, تمہاری زبان میں بڑی تاثیر ہے. اللہ اکبر, تمہاری زبان میں بڑی تاثیر ہے. آپ ہنسو گے تم میں جو بولنے جا رہا ہوں. فرعون بھی عورت کی بات مان لیا ہے. کون؟ کون؟ فرعون بھی عورت کی بات مان لیا ہے. اتنی عورت کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے. اس بچے کو مت مارو, یہ بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. فرعون بھی چھوڑ دیا, نہیں مارا. مانا نہیں مانا. عورت اگر کچھ بولتی ہے, اللہ نے بڑی تاثیر اس کی زبان میں دی ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو انشاءاللہ تعالی. اور آپ, ہمارے ایک عالم بولے تھے, انہی کا لفظ دوہرا دیتا ہوں, آج ڈاکٹر عورتوں کی کمی نہیں ہے, انجینئر عورتوں کی کمی نہیں ہے, آج بڑی بڑی عورتوں کی کمی نہیں ہے. کمی ہے مثالی بیوی کی. کس کی؟ سوری, مثالی ماں کی. کس کی کمی ہے؟ زور سے بولو. اور وفادار بیوی, وفادار بیوی اور مثالی ماں کی کمی ہے. ایسے بننے کی کوشش کرو میری بہنوں, اللہ کے لیے. گھر کے اندر ماحول بناؤ, بچے کو وہاں سے نکالو انشاءاللہ تعالی. پہلے سدھرنے کا موقع کہاں ہے؟ گھر کا ماحول صحیح کرو. باپ کیا بولتا معلوم, جابا نماز پڑھ لے گا جا. انہیں نہیں جاتا نماز کو, انہیں بیٹھ کو ٹی وی دیکھتے رہتا ہے, انہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے. بچہ نمازی بن جائے, انہیں نہیں جانا چاہتا, وہ بچہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. آپ خود بھی نماز کو جاؤ, ساتھ میں لے کر جاؤ, انشاءاللہ بچہ سدھرے گا. یہ پہلا مرحلہ انشاءاللہ. جی, سیکنڈ مرحلہ, جس اسکول میں پڑھنے ڈال رہے ہو نا, مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجا ہے, اگر میں یہاں آن کر دوں گا تو آپ مجھے مار دیں گے. ہماری بچیاں اسکارف پہن کر کھانے سے پہلے کیا پڑھ رہی ہیں؟ ہماری بچیاں, مسلمان بچیاں, اسکارف پہن کر کھانے سے پہلے کیا بھجن انہیں سکھایا جا رہا ہے؟ کون سی اسکول میں بچی پڑھنے جا رہی ہے, بچہ پڑھنے جا رہا ہے؟ غور کرو, یہ دوسرا مرحلہ ہے. وہاں ہمارے بچے بنتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا استاد ملے گا ویسا ہمارا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کا انتخاب. تیسری اور اہم چیز ہے, اپنے بچے کو اللہ کے گھر سے جوڑ کے رکھو میرے بھائی. آپ کو بولتا ہوں, خوشی خوشی انشاءاللہ میرا بیان ختم کروں گا. میرے ایک دوست بڑے اچھے ڈاکٹر, امریکہ میں بھی گئے, واپس آ گئے. وہ درس میں بیٹھتے تھے, مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ کے. کس کے؟ کس کے؟ عبد المتین میمن جوناگڑھی. کون ہے یہ؟ جی, پورے جواب یہاں سے جاری پیچھے. کون ہے یہ؟ 30 پر 5 سال, سبحان اللہ, مرکزی مسجد بنگلور, سب سے بڑی مسجد اہل حدیثوں کی, 30 پر 5 سال یہ رہے. سبحان اللہ. کتنے سال؟ سبحان اللہ. وہ ڈاکٹر صاحب, ان کے ابا کا دکان مسجد کے بازو تھا, روز کالج کو جاتے, عشاء کا درس کبھی مس نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب بچپن سے. 2 مرتبہ مولانا عبد المتین صاحب کی زبانی پوری صحیح بخاری سنی ہے انہوں نے. کتنی؟ سبحان اللہ, پوری صحیح بخاری. کہ آج وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے, زندگی میں کوئی بھی فیصلہ میں لیتا ہوں, سب سے پہلے مولانا عبد المتین صاحب سامنے آتے ہیں اور ایک حدیث دماغ میں آتی ہے. ان کی ایک بات بول دیتا ہوں, پرانے ڈاکٹر ہیں, عمر بھی زیادہ ہے, جب MBBS کر کے نکلے, کام کی تلاش میں گئے, آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ تعالی. جسے سمجھ میں آئے گا وہ مسکرائے گا. کام کی تلاش, بنگلور کی ایک بہت اچھی ہاسپٹل ہے سینٹ جانس, کیا نام, وہاں کام ملا ان کو. انٹرویو ہوا, ڈاکیومنٹس دیکھے گئے, سب اچھے ہیں. انہوں نے داڑھی چھوڑی تھی. تو آخر میں فادر نے سوال کیا, جو اس کا بڑا ہے, فادر تو نے داڑھی کیوں چھوڑی ہے؟ سبحان اللہ. ان کا جواب کیا تھا معلوم؟ اس لیے کہ میں عیسیٰ سے محبت کرتا ہوں. کیا جواب؟
जोर से बोलो। और मैंने बचपन से ये देखा है, ईसा की जितनी भी फोटो मैंने देखी है तुम्हारे पास दाढ़ी के साथ मैंने देखा है, इसलिए मैंने दाढ़ी छोड़ी है। फादर बेचारा पूरा सफन सफा था, वो हैरान परेशान, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, इतना बोला आप सेलेक्टेड हैं, कल से ड्यूटी को आ जाइए। जी सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे नौजवान साथियों की अल्लाह इस्लाह फरमाए। अल्लाह ताला इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आने वाले दिनों में, फितनों के दिनों में अल्लाह दीन और दुनिया में मेरे बच्चों को अल्लाह माहिर बनाए, अल्लाह इनको नेक बनाए, अल्लाह इनको सालेह बनाए, अल्लाह दीन पे चलने वाला बनाए। अल्लाह बच्चियों को भी खास तौर से अल्लाह तबारक व तआला दीन का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए, घर का नाम, वालिदैन का नाम रोशन करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी औलाद के साथ नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, फजर की पाबंदी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।